بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ دی تعریف توصیف تمہید تو بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک کی ذاتی بابرکات پہ، جس کی خاطر اللہ پاک نے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد آج میں جو چیز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، شب برات کا موقع ہے آج۔ جس طرح اللہ پاک ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ آتا ہے اپنی شان کے لائق، ورنہ تو کوئی چیز بھی اس سے دور نہیں ہے، تو اسی طرح شب برات کو بھی اللہ پاک کی ذات اپنی ایک خاص عنایت، خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے۔ جس طرح رات کے آخری پہر میں اللہ پاک تشریف لاتا ہے آسمان دنیا پہ اور ندا دیتا ہے کہ اٹھو اے لوگو جو گناہ گار ہے، اٹھو میں بخشش دے رہا ہوں، کو مجھ سے رزق مانگے میں رزق دیتا ہوں، کو مجھ سے صحت مانگے میں صحت دیتا ہوں، کو مال و دولت مانگے میں مال و دولت دیتا ہوں، کوئی ایمان مانگے میں ایمان دیتا ہوں، جو کچھ کوئی مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ اٹھو میں خود اب عنایت کرنے پہ آیا ہوں، رحمت میری جو ہے وہ جوش میں ہے، جو اٹھ کے مانگو میں سب کچھ اس وقت آپ کو دیتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا ایک خاص کرم ہے۔ اللہ پاک ہر وقت عنایت کرم رحمت کرتا ہے، دیتا ہے، عنایت کرتا ہے، عطا کرتا ہے، لیکن ایک خاص وقت ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں۔ اسی طرح دنوں میں، راتوں میں یہ شب برات جو ہے وہ ایک بڑی مقدس اور رحمت والی رات ہے، یہ مقدس دن ہے۔ اس کو بھی اللہ پاک اپنی خاص ایک رحمت کے ساتھ، خاص اپنی ایک شان کے ساتھ اللہ پاک آسمان دنیا پہ آ کے لوگوں کو اپنے سے مانگنے کی ترغیب دیتا ہے کہ آؤ لوگوں مجھ سے مانگو۔ تو نبی پاک سرکار اکثر جنت البقیع میں جاتے تھے، قبروں پہ جاتے تھے، جو جنت البقیع ہے اس میں جاتے تھے، اپنے لیے بھی دعائیں کرتے تھے، لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے، اپنی پوری امت قیامت تک جو آنی ہے اس سب کے لیے آپ دعائیں فرماتے تھے۔ اور وہ آپ کے اس عمل سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ دن اور یہ رات بڑی مقدس ہے، اس میں اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو، قرآن پڑھو، تسبیح کرو، اللہ پاک سے جو بھی چیزیں ہیں اپنی جائز حاجات ہے وہ مانگو۔ اللہ پاک اس دن میں خاص رحمت کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے آسمان دنیا پہ۔ تو آؤ میں آپ کو اس موضوع پہ ایک بہت بڑے عالم کا ایک خطاب سناتا ہوں، امید ہے آپ کو بہت پسند ہے گا۔ آؤ سب پھر مل کے سنتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ کہ ہر رات جو وہ اترتا ہے اور آسمان دنیا پر آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ ایک توجہ طلب نئی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں پھر دو موسم آتے ہیں، ایک دن کا اور ایک رات کا۔ ہائے اس کی بخشش و مغفرت کے لیے اور اس کی رحمت کی ہواؤں کے لیے، دن بھی اسی کا، رات بھی اسی کی، لیکن دن کا موسم رات جیسا نہیں ہے۔ دن کا موسم رات جیسا نہیں، یہ کوتاہی ہے تو ہماری ہے۔ آپ یقین جانیے جس طرح رات کیا ہے، رات کا اندھیرا کیا ہے؟ رات یہ ہے کہ وہ اپنے اندھیرے کے پردے میں ہر شے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب اندھیرا پردہ بن کے آتا ہے اور اس پردے میں ساری روشنیاں، سب چیزیں چھپ جاتی ہیں، تو رات جس طرح اپنے اندھیرے کے پردے میں ہر شے کو چھپا دیتی ہے، اس طرح رات کے موسم کی خوبی یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو رب کریم کا کرم چاہتا ہے کہ میں اپنی بخشش کی چادر میں ہر بندے کا گناہ چکا دوں۔ جب رات کے 2 پہر گزر جاتے ہیں اور معنی اعلیٰ میں کسی گناہ گار کا آنسو دکھائی نہیں دیتا،
اور مالائے اعلیٰ میں کسی گناہگار کی پکار سنائی نہیں دیتی، کسی دکھیا کی کہ دکھ بھری آواز سنائی نہیں دیتی، کسی پریشان حال کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی۔ تو اس کی بخشش و مغفرت کہتی ہے چلو نیچے چلے۔ ہائے ہائے، کہاں چلے؟ جہاں گناہگار بستے ہیں، جہاں گناہگار بستے ہیں۔ تو فرمایا اذا مضى شطر اللیل او ثلثاہ، جب رات کا ایک طویل دورانیہ گزر جاتا ہے یا 2/3 رات گزر جاتی ہے، ینزل اللہ الی السماء الدنیا، اس کی بخشش و مغفرت بے تاب ہو کر چل پڑتی ہے اور آسمان دنیا پہ اوپر آتی ہے۔ وہ ذات اپنی بخشش و مغفرت کی شان کے ساتھ اتر آتی ہے، اور معلوم ہے آسمان دنیا پر آ کر اس کی بخشش کیا کرتی ہے، بخشش کیا کرتی ہے۔ یہاں سوال تھا، جس مالائے اعلیٰ میں تھا وہاں فرشتے اسے پکار رہے تھے، یا ربنا، یا الہنا، یا مولانا، یا ملجانا۔ وہاں مالائے اعلیٰ میں فرشتے اسے پکار رہے تھے۔ اس کی بخشش نے کہا کہ پکارنے والوں کی بڑی پکار سن لی، آسمان دنیا پہ چلتے ہیں۔ کیا کام کرے؟ انوکھا کام کرے، یا آ کے اس کی بخشش خود پکارتی ہے، اس کی بخشش پکارتی ہے۔ اے رات کے اندھیروں میں سونے والوں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، تاکہ اسے عطا کیا جائے۔ حل من داع یستجاب لہ، اس کی بخشش آواز دیتی ہے کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا قبول کی جائے۔ اس کی بخشش پکارتی ہے، حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کو بخشا جائے۔ جن کو ضرورت ہے وہ سوئے پڑے، غفلت میں پڑے۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ مانگنے والا سویا پڑا ہو اور دینے والا اٹھا کے کہے کہ لے لو۔ پریشان حال آرام سے سویا پڑا ہو، دکھیار سویا پڑا ہو، اور عطا کرنے والا اٹھا کے کہے کہ اپنا دکھڑا سنا مدد کر دوں، کوئی نہیں کرتا۔ مانگنے والے مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، تب جا کے تھوڑی سی خیرات ملتی۔ یہاں معاملہ برعکس ہے، یہاں دینے والا اتر کے آسمان دنیا کے اوپر اتر کے آواز دے رہا ہے، خود پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا؟ کہ ہر رات کا عالم یہ ہے کہ وہ تہائی شب کے بعد، کبھی نصف شب کے بعد، کبھی آخر شب وہ شباب آتا ہے اور اس کا موسم پر نکھار آتا ہے۔ اور جب 15ویں شب شعبان آتی ہے، آج کی رات، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب ماہ شعبان کی 15ویں کی رات آتی ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فقوموا لیلہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اتنی بات بتا دیتا ہوں، اس میں بس رات پوری جاگا کرو، رات جاگا کرو، وصوموا نہارہا، اور جب اس کا دن چڑھ جائے تو روزہ رکھ لیا کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس، باقی راتوں میں تو جب پچھلا پہر آتا ہے تو تب آسمان دنیا پر آتا ہے، اور جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو نماز مغرب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، مغرب کے ساتھ، غروب کے ساتھ آ جاتا ہے، اور ساری رات صبح طلوع ہونے تک آسمان دنیا پہ گزارتا ہے۔ وہ مالائے اعلیٰ میں یہ رات واپس جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت ہی پر مغز، پر نور اور پر مسرور خطاب تھا ڈاکٹر صاحب کا۔ بہت ہی پیار سے، محبت سے انہوں نے اس
دن کو ہائی الرٹ کیا تھا. اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے، مجھے بھی سلامت رکھے، آپ سب کو اللہ پاک سلامت رکھے. اللہ پاک ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے، گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. اس دن کے وسیلے سے، نبی پاک کے وسیلے سے اللہ پاک ہم پہ رحمتیں کرے، ہماری مشکلیں جو ہے وہ دور فرمائے. اور یہ خصوصاً جو بیماری کرونا چلی ہوئی ہے، اللہ پاک اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری اولادوں کو پانچگانہ نماز کا پکا سچا عادی بنائے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کا سچا عاشق بنائے، سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.